وارث کتنی اقسام کے ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور شریعت کے مطابق وارثوں کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے حقوق کس طرح کے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ویورز۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ گائیڈر کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ جو سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس میں وراثت کی تقسیم کو کمپلیٹلی گائیڈ کرنے کے لیے آپ تک یہ ایک سیگمنٹ بنا رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ ویڈیوز بنیں گی، تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو ہم نے جو ترکہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وارث کتنی اقسام کے ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ویورز، وارث جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق وارث جو ہے 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ذوی الفروض، اس کے بعد اسباط اور اس کے بعد ذوی الارحام۔ ذوی الفروض وہ وارث ہوتے ہیں جو کہ جن کا شریعت میں اور قرآن و حدیث میں کلیئرلی ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کا بتا دیا گیا کہ اتنا اتنا ان کا شیئر ہوتا ہے، اتنا اتنا ان کا حصہ ہے وراثت میں۔ جب کوئی بندہ فوت پاتا ہے اس کی وراثت میں کتنا جو پرسنٹ کس بندے کا کتنا پرسنٹ کس بندے کا حصہ ہے، تو ذوی الفروض وہ وارث ہوتے ہیں جن کا کلیئرلی قرآن میں اور حدیث میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے شریعت میں کہ اتنا اتنا ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسباط وہ وارث ہوتے ہیں جو کہ وارث تو ہیں لیکن قرآن پاک نے ان کو وارث تو کہہ دیا ہے، لیکن ان وارثوں کے لیے کلیئرلی حصہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا کتنا حصہ ہوگا۔ مطلب وہ جو ذوی الفروض ہیں ٹوٹل وہ 12 ہوتے ہیں جو کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کلیئرلی اور ہر حال میں جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے، اور ان کے حصے کی جو تعداد ہے اور ان حصے کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا کلیئرلی مینشن کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسباط جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق وارث تو ہیں لیکن ان کا حصہ کلیئر نہیں کیا گیا۔ تیسری جو قسم ہے وارثوں کی وہ ہے جی ذوی الارحام۔ ذوی الارحام وہ وارث ہوتے ہیں جن کا قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق جو ہے کلیئر نہ تو ان کو کلیئر وارث کہا گیا اور نہ ہی ان کا حصہ مقرر کیا گیا، لیکن کچھ جگہوں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر جو ہے وارث ورثہ میں ذوی الفروض اور اسباط کے علاوہ اگر کچھ مال بچ جاتا ہے یا کچھ ریمیننگ وراثت رہتی ہے تو وہ جو ہے ذوی الارحام میں تقسیم ہوگی۔ تو ویورز، اب ہم یہ ویسے بریف سا اوور ویو تھا آج کی اس ویڈیو کا، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ڈیٹیل سے کہ ذوی الفروض کون کون سے ہوتے ہیں، اسباط کون کون سے ہوتے ہیں، ان کا حصہ کیسے مقرر کیا گیا ہے، ذوی الفروض کا حصہ کیسے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوی الارحام کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کا حصہ کیسے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذوی الفروض کی۔ ذوی الفروض وہ تمام رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا شریعت کے مطابق حصے واضح کر دیے گئے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کے واضح احکامات موجود ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر ذوی الفروض کے جتنے بھی وراثت میں حصے ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں، ان کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذوی الفروض میں بیسیکلی 12 لوگ ہوتے ہیں جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں شامل ہیں۔ مردوں میں اس کے جو باپ، اس کا شوہر، اس کا باپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اخیانی بھائی، ماں شریک بھائی جس کو بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ جد صحیح۔ اچھا، اب یہاں میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں، جد صحیح اور جد فاسد کیا ہوتا ہے۔ جد صحیح وہ تمام رشتے جو کہ باپ کی طرف سے ہوں، جیسے دادا، پردادا، دادے کا دادا، اس طرح جتنے بھی جو لوگ ہوں گے وہ اس کے باپ کی طرف سے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ جد صحیح کہلاتے ہیں۔ اور جد فاسد وہ تمام رشتہ دار ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، کلیئر، ان کو جد فاسد بولتے ہیں۔ جیسے نانا کے جو ہے پر نانا اور نانا کا جو دادا ہے، اس طرح یہ جو جد چلتی ہے وہ جد فاسد کہلاتی ہے۔ تو ذوی الفروض میں جو مرد ہیں، ذوی الفروض میں بیسیکلی جو احباب کی تعداد ہوتی ہے وہ 12 ہوتی ہے، 12، جن میں مردوں کی جو اقسام ہے یا جو مرد شامل ہے وہ 4 مرد شامل ہیں، جن میں شوہر، اس کا باپ، اس کا خیانی یا ماں شریک بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو جد صحیح ہیں۔ اس کے بعد 8 قسم کی عورتیں شامل ہوتی ہیں ذوی الفروض میں، جس میں سب سے پہلے اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بیوی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخیانی جو بہن ہے، ماں شریک بہن یا پھر سوتیلی بہن، باپ شریک بہن، یا پھر جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ اگین وہ جس طرح میں نے آپ کو جد صحیح کے بارے میں بتایا کہ باپ کے حوالے سے جتنے بھی جد امجد ہیں، جتنے بھی جس طرح دادی، پردادی یا دادی کی دادی، اسی طرح جدہ فاسدہ جو ہوتی ہیں وہ نانی، پر نانی اور نانی کی دادی،
اس طرح وہ جدہ فاسدہ ہے. لیکن جو ذوی الفروض میں وہ جدہ فاسدہ اور جد فاسد نہیں آتے بلکہ جد صحیح اور جدہ صحیح آتے ہیں. تو ٹوٹل جناب 12 لوگ شریک ہوتے ہیں, 12 لوگ شامل ہیں ذوی الفروض میں, جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. مردوں میں اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا احیانی بھائی یا ماں شریک بھائی اور اس کے ساتھ جد صحیح. اور عورتوں میں اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کی پوتی, اس کی بہن, اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو احیانی بہن, ماں شریک بہن یا سوتیلی بہن, باپ شریک بہن یا اور جدہ صحیحہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو والدہ ہیں. تو یہ تمام جو لوگ ہیں وہ ذوی الفروض میں شامل ہوتے ہیں. اور ذوی الفروض وہ تمام رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن اور حدیث کے مطابق کلیئر اور واضح کر دیا جائے. اب بات کرتے ہیں جی وارثوں کی دوسری قسم اسبات کے بارے میں. ذوی الفروض کو ترکہ میں سے حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ اس کے وارثوں کی دوسری قسم اسبات میں تقسیم کیا جاتا ہے. اسبات بھی 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اسبات میں بھی, جس میں اسبا نسبی اور اسبا سببی. اسبا نسبی آتے ہیں اور اسبا سببی آتے ہیں. پہلے میں اسبا نسبی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسبا نسبی کیا ہوتے ہیں. اسبا نسبی وہ تمام رشتہ دار جو کہ اس بندے یا جو جس نے وراثت چھوڑی ہے اس کے ڈائریکٹ ریلیشن میں ہوں, جس میں کسی عورت کا واسطہ نہ پڑتا ہو, وہ اسبا نسبی کہلاتے ہیں, اس کی نسب سے ہوں جو. اور اسبا سببی وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس طرح اسلامک کلچر میں ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے غلام ہوتے تھے اور ان غلاموں کو جو ہے ڈفرینٹ کام کروائے جاتے تھے. اگر کسی مسلمان نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس غلام کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے اور وہ غلام جو ہے وہ اسی مالک کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر جاتا ہے, تو وہ اسبا سببی کے حساب سے رہے گا اور وہ اس کا رشتہ دار بن جائے گا اسبا سببی کے مطابق. آج کل تو ویسے اس طرح کا نہیں ماحول, لیکن جو اولڈ میں تھا وہ یہی تھا کہ اگر کسی نے غلام آزاد کر دیا اور اس نے کہیں اور نہیں جانا, اسی اپنے مالک کے ساتھ رہنا ہے, لیکن آزاد ایک اینٹی آزاد انسان کی حیثیت سے رہنا ہے, تو اس کو اسبا سببی بولتے ہیں. اب دوبارہ میں آتا ہوں جی اسبا نسبی کی طرف. تو اسبا نسبی میں بیسیکلی 4 عورتیں شامل ہوتی ہیں, جن میں اس کی جو بہن ہے, سگی بہن, اس کی سوتیلی بہن, اس کی بیٹی اور اس کی پوتی شامل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو مرد ہیں, باپ, دادا, پردادا, بھتیجا, چچا, یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اسبا نسبی میں آتے ہیں. اسبا نسبی کے بیسیکلی ان کی بھی 3 ڈیفرنٹ اقسام ہوتی ہیں, اسبا بن نفسہ, اسبا غیرہ اور اسبا ما غیرہ. اسبا بن نفسہ, اسبا غیرہ اور اسبا ما غیرہ. اب ہم ان تینوں جو اقسام ہیں اسبا کی, ان کو تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہماری وارثوں کی تیسری قسم ہے ذوی الارحام, ان کی طرف جاتے ہیں. وہ اسبا بن نفسہ, سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اسبا بن نفسہ کی. اسبا بن نفسہ وہ تمام رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو جس بندے کے ورثہ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے اور اس میں کسی عورت کا واسطہ نہیں پڑتا. ان میں شمار کیے جاتے ہیں جی اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اس کے ساتھ اس کا چچا, اس کا جو جتنے بھی نسب اسبا جد صحیح سے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سارے اسبا بن نفسہ میں آ جاتے ہیں. اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں تو جو اس کے ددیال سے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے ان سب کو اسبا بن نفسہ بولتے ہیں. اور ان کی حصے کیسے ہوں گے قرآن و حدیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق, ان کے حصے کی تعداد, ان کے حصے کی جو ریشو ہے وہ کیسے ہوگی, وہ ہم آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کو ڈسکرائب کریں گے. آج صرف ہم ورثہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اسبا بن نفسہ کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے اسبا غیرہ. اسبا غیرہ میں 4 قسم کی عورتیں شامل ہوتی ہیں, جن کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ پوتی, بیٹی, سگی بہن اور سوتیلی بہن. ان تمام کے حصے جو ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے مطابق جو مردوں کو عورتوں کا دگنا دیا جائے گا, مطلب اس آیت کے مطابق ان کے حصے مقرر کیے جاتے ہیں. اب اگر اسبا نسبی کی تیسری قسم اسبا ما غیرہ کی بات کریں تو ان میں وہ تمام سوتیلی اور سگی بہنیں آتی ہیں جو کہ جن کا جو حصہ ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. شرط یہ کہ ان کے بھائی, اگر سوتیلی بہن ہے تو ان کے کوئی بھائی نہ ہوں, یا سگی بہن ہے تو ان کی کوئی بھائی نہ ہوں. تو اگر ان کے بھائی نہ ہوں تو ان کو اسبا ما غیرہ کے مطابق یا اسبا غیرہ کے مطابق حصہ پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن ایک چیز یہاں یاد کرنا بہت ضروری ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ ہے کہ
اسبہ مغیرہ یا اسبہ غیرہ میں حصہ پانے کے بعد یہ 4 جو عورتیں ہیں، بہن، بیٹی، سگی بہن یا ستیلی بہن، ان کو پھر ذوی الفروض میں حصہ نہیں ملے گا. یا تو ان کو ذوی الفروض میں حصہ ملے گا یا یہاں حصہ ملے گا. ایک جگہ پہ ملے گا، دونوں جگہوں پہ نہیں ملے گا. تو یہ تھی جی اسبات کی اقسام. اسبات کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسبات میں کون کون لوگ ہوتے ہیں، اسبات میں ان کے جو کس لحاظ سے جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے. اب ان کے حصے کس طرح ہوں گے وہ آگے آنے والی ہم کسی ویڈیو میں بتائیں گے. اب جو ہماری جو ورثہ کی تیسری قسم ہے، ذوی الارحام کی طرف جاتے ہیں. ذوی الارحام وہ تمام رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا ذوی الفروض اور اسبات میں حصہ نہیں ہوتا. اگر ذوی الفروض اور اسبات میں تقسیم کرنے کے بعد ترکہ بچ جاتا ہے تو وہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ذوی الارحام میں باقی تمام رشتہ دار آتے ہیں جن میں اس کا جو رشتہ کسی عورت کے واسطے سے ہو، یا وہ ڈائریکٹلی ہوں، دادیالی ہوں یا ننیالی ہوں، کسی بھی طرح کا جو رشتہ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں نانا، نواسا، نواسی، ماموں، خالہ، پھپھی وغیرہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. ایک اور چیز جد فاسد یا جدہ فاسدہ. جد فاسد مطلب وہ جو عورت کی طرف سے اس کے نانا یا نانا پر نانا یا نانا کے دادا، یا جدہ فاسدہ نانی کی دادی یا نانا کے جو پردادی ہے، وہ جو تمام لوگ اس کے ساتھ احیافی چچا، احیافی بھتیجا، ماموں، جتنے بھی ہو یا ان کی اولاد، وہ سارے ذوی الارحام میں آتے ہیں. اگر ذوی الفروض یا اسبا میں کوئی ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو کہ حصہ جن کے اوپر تقسیم کرنا ہو تو وہ ذوی الارحام میں آتے ہیں. ان تمام رشتہ داروں کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ غیر وارث رشتہ دار کہلاتے ہیں. ان کو ہم غیر وارث رشتہ دار کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اینڈ پہ اگر میں غیر وارث رشتہ داروں کے بارے میں بھی جنرل صاحب کو بتا دوں تو وہ تمام رشتہ دار جو ذوی الفروض، اسبات یا ذوی الارحام میں نہیں آتے، وہ تمام وارث جو ہے تمام رشتہ دار غیر وارث رشتہ دار کہلاتے ہیں، جن میں آپ کی ستیلی ماں، ستیلا باپ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سسرالی رشتے، سسر، ساس، اس کے بعد داماد، بہو، چچا، خالو، یا اس طرح کے جتنے بھی رشتے جو کہ ذوی الفروض، اسبات اور ذوی الارحام میں نہیں آتے، وہ جو ہے غیر وارث رشتہ دار کہلاتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ ان کے اپنے خاندان کے اندر ان کی وراثت کا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس خاندان کے اندر ان کی وراثت نہیں ہوتی. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ورثہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ورثہ کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں. بیسیکلی اگر میں چاہتا تو میں آپ کو ویڈیوز کے اسی ویڈیو کے اندر ان کی جو تقسیم کے حصے ہیں وہ بھی بتا دیتا، لیکن وہ آپ کے لیے سمجھنا اور میرے لیے سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو 2 ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے. تو اس میں آپ کو ورثہ کی اقسام کا تو تھوڑا سا امید کرتا ہوں کہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب آنے والی ویڈیو میں جو ہم نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی 3rd ویڈیو، اس کے اندر ہم ذوی الفروض جتنے بھی میں نے آپ کو آج بتائیں ان کا حصہ کس ریشو کے تحت ہوتا ہے، مطلب کس بندے کا کتنا حصہ ہوگا، کس بندے کا کتنا حصہ ہوگا، کس اینٹی کا یا کس جو وارث کا کتنا حصہ ہوگا، وہ ہم ڈیٹیل سے آگے والی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں آج کے لیے اتنا ہی تھا جی. فیوچر میں اب آنے والی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اس نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو بتایا. تو تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.